اب سنو، ابن جوزی لکھتے ہیں کہ مالک ابن دینار کو میرے آقا نے فرمایا جو بندے کو تم نے کہا کہ تیرے گناہ سے اللہ زمین اور آسمان کو جلا کے خاکستر نہ کر دے، سنو قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں آقا نے کہا میری طرف سے جو تو اس کو جو نا امید کر چکا ہے، اب میری طرف سے جا کر اس کو پر امید کرنا، لیکن بتانا کہ قیامت میں اس کا انجام کیا ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں اس سے جا کر کے کہنا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن تجھے تیری ماں اور تیرے درمیان فیصلہ کرے گا، اور تیری ماں کے حق میں فیصلہ کرے گا اور تیری مخالفت میں فیصلہ کرے گا، اور پھر آخرت کے 3 سال بلکہ آخرت کے 3 سال اللہ تجھے جہنم کے اندر جلائے گا، تو جہنم کی آگ میں جلے گا، حتیٰ کہ قربان جائے ماں کو، ماں کی عظمت پر، ماں کے مقام پر، ماں کے مرتبے پر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس شخص کو جا کر بتا کہ جب وہ جہنم کے اندر جل رہا ہوگا اس کی ماں کو پتا چلے گا، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ بتائے گا کہ تیرے قتل کی بنیاد پر تیرا بیٹا جہنم میں جل رہا ہے، وہاں بھی ماں کی ممتا کو جوش آئے گا، وہ کہے گی اللہ میرے بیٹے کو میں تجھ سے مانگتی ہوں، تو میرے بیٹے کو مجھے عطا کر دے۔ اللہ رب العزت اس کی ماں کے کہنے پر اس کے بیٹے کو جہنم سے نکال کے اس کی ماں کے سپرد کرے گا، اور اس کی ماں کو راضی کرے گا، اور اس کی ماں سے پوچھے گا بتا اب تو کیا کہتی ہے؟ وہ کہے گی میری ممتا کہتی ہے کہ میں بھی جنت میں جاؤں، میرا بیٹا بھی جنت میں جائے۔ آقا فرماتے ہیں اس کی ماں کی سفارش سے اللہ اس کو جنت عطا فرما دے۔ ماں کی ممتا کی منزل وہ ہے، ماں اپنے قاتل کو بھی معاف کر رہی ہے۔ کس دن جسے قیامت کا دن کہتے ہیں، لیکن آج ہم نے سب سے پیار کیا ہے، سب سے محبت کی ہے، ان ماں باپ سے محبت نہیں کی جن کی محبت بے لوث، جن کے رشتوں میں تطہیر ہے، جن کے رشتوں میں ریا نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جتنے پیسے ہم کھیل کود میں، جتنے پیسے ہم ناجائز حرام کاموں میں خرچ کر دیتے ہیں، اگر وہ رقم ہم اپنے ماں باپ پہ خرچ کریں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کو خوش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دونوں دروازوں کو کھول دے۔ ماں باپ کی خوشی سے جنت کے دونوں دروازے کھل جاتے ہیں، اور ماں باپ کی ناراضگی سے جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اگر ایک کو خوش کیا، آقا فرماتے ایک کو خوش کیا تو ایک دروازہ کھلتا ہے، ایک نہیں کھلتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ کے ہاتھ میں خرچہ ہے اور گھر میں باپ کی چلتی ہے، تو سارے بچے باپ کے آگے پیچھے گھومتے، ماں کو اہمیت نہیں دیتے۔ اور کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ ماں کی چلتی ہے تو سارے بچے ماں کو اہمیت دیتے، باپ کو کوئی نہیں پوچھتا۔ ماں باپ کی اہمیت اس لیے نہیں کہ وہ گھر کے کاروباری ہیں، ماں باپ کی اہمیت اس لیے کہ وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر، کبھی کبھی نوجوان آ کر یہ بھی پوچھتے ہیں سید صاحب یہ بتائیں میرا باپ شرابی ہے، اب بھی میں اس کی خدمت کروں؟ میں داڑھی رکھ چکا ہوں، میرا باپ داڑھی نہیں رکھتا، اب بھی میں اس کی خدمت کروں؟ میں نماز پڑھتا ہوں، میرا باپ نماز نہیں پڑھتا، اب بھی میں اس کی خدمت کروں؟ باپ کا احترام اور ماں کا احترام داڑھی کی بنیاد پر نہیں ہے، ماں باپ کا احترام نیک اور متقی ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے، ان کی تعظیم اس لیے ہے کہ وہ ہمارے ماں باپ ہیں، حتیٰ کہ اگر وہ مشرک ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، العیاذ باللہ، اگر کسی کے ماں باپ مشرک ہیں تو بھی اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر اس حدیث کی راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ میری ماں ابھی ایمان نہیں لائی تھی، وہ مشرکہ تھی۔ حضرت اسماء کہتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی ابھی، یہ حضرت اسماء حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہے، ان کی ماں اور ابو بکر صدیق کی بیوی ابھی ایمان نہیں لائی، اور وہ مشرکہ تھی، شرک میں ڈوبی ہوئی تھی۔ حضرت اسماء ایمان لا چکی تھی،
ان کے والد صدیق اکبر تو ایمان لانے میں اول ہیں. اسما آ کر سرکار سے عرض کرتی یا رسول اللہ میری ماں مشرکہ ہے، شرک میں ڈوبی ہوئی ہے. علماء جانتے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے، سب سے بڑا جرم اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے. شرک سے بڑا جرم نہیں. اللہ ہر گناہ معاف کرے گا لیکن اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. اب وہ کہتی ہے کہ میری ماں مشرک ہے، شرک کرتی ہے. یا رسول اللہ کیا میں اب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آقا فرماتے ہیں ہاں تم اب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. اب بتاؤ، آپ داڑھی کا بہانہ لیتے ہیں، داڑھی کی اہمیت اپنی جگہ ہے. آپ نمازی بے نمازی ہونے کا بہانہ لیتے ہیں، نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے. لیکن ماں باپ کی عظمت اور ان کی قدر، ان کی عزت، ان کی خدمت عمل کی بنیاد پر نہیں ہے، ہمارے ماں باپ ہونے کی بنیاد پر ہے. اگر ماں کتنی بھی بد عمل ہو پھر بھی اس کے چہرے کو دیکھنے پر اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرما. یہ اور بات ہے کہ ماں کو نیک ہونا چاہیے، کیونکہ ورنہ وہ تو اسی طرح ہوا کہ جیسے دریا کے کنارے رہ کر کوئی پیاسا ہو جائے. کیونکہ جس کا چہرہ دیکھ کر مقبول حج کا ثواب ملے پھر اس کو بھی تو اپنے کردار کی حفاظت کرنی چاہیے. ماؤں کو نیک ضرور ہونا چاہیے، لیکن یہ جو بہانے آج کل نوجوان بناتے ہیں گناہوں کے حوالے سے. ایک صحابیہ بارگاہ رسالت میں آئی اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری ماں شراب پیتی ہے، میں کیا کروں؟ آقا فرماتے ہیں نرمی سے اپنی ماں کو منع کر کہ وہ شراب نہ پیا کرے، اور اگر وہ شراب پی کر بے ہوش ہو جایا کرے تو میں کھانے میں جا کر اس کو اٹھا لیا کر اور ادب سے لا کر اس کے بستر پر اس کو لٹا دیا کر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کسی انسان کے بس میں نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دے. ماں باپ کا حق کبھی ادا نہیں کیا جا سکتا. راوی بیان کرتے ہیں کہ بنو مسلم کا ایک شخص بارگاہ رسالت میں آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری ماں اتنی بوڑھی ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے وہ غلاظت کر دیتی ہے، گندگی کر دیتی ہے، بستر پر پاخانہ کر دیتی ہے اور میں اس کو دھلاتا ہوں، یہ میرا معمول ہے. بڑے نیک بخت ہیں وہ لوگ جن کو ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے. آج کل بڑا عجیب سا معاملہ ہے کہ ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں تو اب پلان کیا جاتا ہے کہ اس کو رکھیں کہاں. بہت اچھی بات ایک نشست میں قائد محترم نے فرمائی تھی. اجمیر شریف میں میں عزت کے ساتھ حاضر تھا. حضور قائد محترم نے مجھے بہت پیاری بات فرمائی تھی کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہر بچہ کہتا ہے میری ماں میری ماں میری ماں، اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کی خدمت کی ضرورت پیش آتی ہے تو ہر بندہ کہتا ہے تیری ماں تیری ماں تیری ماں. بچے ہو اپنی ضرورت ہے، نہیں کہتے میری ماں میرا باپ، اور جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے ان کو خدمت کی ضرورت ہو تو ہر بندہ کہتا ہے تیری ماں تیرا باپ. باریاں مقرر کرتے ہیں، جنت بھی منتقل ہوتی ہے کسی کے گھر. جو ماں باپ کی عظمت کو پہچان لے، خدا کی قسم ماں باپ سے بڑا مرشد روئے زمین پر کوئی نہیں. ماں باپ سے بڑا مرشد روئے زمین پر کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ جس کی دعا سے خدا مل جائے اس کی دعا سے کیا نہیں مل سکتا. جس کی دعا سے تقدیریں بدل جائے وہ ماں ہے. اس دعا کے اندر کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھاوا نہیں. ہم کہاں کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں دعا کے لیے، وہ دعا کر دے وہ دعا کر دے وہ دعا. سب کی دعا کی اہمیت اپنی جگہ. حضور فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا تو کبھی رد ہی نہیں ہوگی. اور جتنے بھی بڑے بڑوں کو آپ دیکھیں گے، کتنا بھی کوئی بڑا ہو، آپ اس کی زندگی پیش کیجئے، آپ کو اس کے پیچھے ماں کی دعا ضرور ملے گی. ہمارے نبی کو کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نبی کو کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، ان پر خدا خود درود بھیجتا ہے. لیکن حضور علیہ السلام کو 6 سال کی عمر میں جب کسی نے بحیثیت نبی نہیں پہچانا، اس وقت ایک خاتون تھی جو ابوا کے مقام پر پتھر کے سرانہ لے کر
उस टीले पे लेटी हुई है और वहां पर दो हस्तियां मौजूद है। एक तो दाई तरफ हजरते आमिना खातून की कनीज है और बाई तरफ 6 साल का नन्हा सा पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह का महबूब है। अभी किसी को पता नहीं कि ये महबूब खुदा है। उस वक्त आमिना आखिरी हिचकी लेते लेते ये फरमा रही है, हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर नए कपड़े फट जाएंगे, हर उरूज को सवाल होगा, हर दुनिया भी फना हो जाएगी, लेकिन मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है जिसकी वजह से क़यामत तक मेरा नाम जिंदा रहेगा। हजरत आमिना ये दुआ देते देते दुनिया से गई। हजरत आमिना के अशार को बुजुर्गों ने अपनी किताबों के अंदर लिखा है और हजरत आमिना खातून ने फरमाया था, मैंने उस बेटे को जन्म दिया है जिसकी अजमतों के डंके मशरिक से लेकर मगरिब तक बजेंगे। ये 6 साल की उम्र में आमिना खातून फरमा रही है। हजरत आमिना खातून का कहना यह है, आप किसी को भी देख ले, गौसे पाक को देख ले, गरीब नवाज को देख ले, मखदूम माहिमी को देख ले, बायजीद बुस्तामी को देख ले, जुनैद बगदादी को देख ले, बिश्र हाफी को देख ले, शाह अबुल हुसैन नूरी को देख ले। इसी तरीके से आप कितने बुजुर्गों का नाम लिया जाए, सारे बुजुर्गों के पीछे अगर उनकी शख्सियत की तामीर में, शख्सियत साजी में किसी का किरदार है तो वो माँ की दुआ का किरदार। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अर्ज ये कर रहा था कि हम बहुत सबकी दुआएं लेने की बात करते हैं, लेकिन माँ बाप की दुआ के हवाले से हम बहुत पीछे हैं। और एक बात ये भी आपसे अर्ज करूं, एक है दुआ करवाना और एक है दुआ लेना। जो दुआ करवाई जाती है उसमें भी असर है, लेकिन उतना नहीं। एक जो करवाई जाती है वो बेहिजाब सीधे जाती है, उसके लिए कोई हिजाब नहीं। एक दुआ करवाई जाती है वो भी असर है। एक दुआ ली जाती है, एक दुआ लेना। लेने का मतलब क्या, आप किसी को कहें मेरे लिए दुआ करें, दुआ करवाना हुआ। एक हुआ दुआ लेना, आप ऐसा काम कर दें कि वो खुश होकर खुद से दुआ दे। ये दुआ की जो तासीर है उसको आपने बार बार सुना होगा कि हजरत मखदूम माहिमी पानी लाने के लिए गए और माँ सो गई, कटोरा लेकर पूरी रात खड़े रहे। माँ के दिल से दुआ निकली, तूने मेरी खिदमत की, अल्लाह तुझे मखदूम बना दे। सारे मखदूम जिसे मखदूम कहते हैं वो मखदूम है हजरत सैयदना मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह अलैह। क्या जिंदगी है। तो जब माँ बाप की खिदमत की बात आती है तो लोग सोचते हैं चलो नौकर को लगा दें, कुछ पैसे देकर इससे खिदमत करवा लें, किसी और को लगा दे, किसी और को लगा दे। याद रखें ये बोझ नहीं है जो माँ बाप को निकालने। अब तो हिंदुस्तान में भी बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट प्लान बना रहे हैं कि ओल्ड हाउस अब बनने चाहिए, बूढ़े घर अब बनने चाहिए ताकि माँ बाप को उसमें मुंतकिल करें। बड़ी कम नसीबी उन लोगों की अपने घर से जो जन्नत को निकाल दे। जो जन्नत नजर नहीं आती उसकी तलाश में है, जो जन्नत घर में मौजूद है उसको घर से बाहर निकालने की फिक्र है। इससे बढ़कर भी फिक्र का बोधापन और क्या होगा। जिस जन्नत के हवाले से आका ने फरमाया माँ बाप तेरी जन्नत भी है तेरी जहन्नम भी है, खुश कर ले तो जन्नत है, नाराज कर ले तो तेरी जहन्नम है। तो जब हम बच्चे होते हैं माँ बाप हमारी गंदगी से कभी नहीं उगताते, हमारी बदबू से कभी नहीं उगताते। माँ हाथ से साफ करती, गीले में खुद सोती है, सूखे में हमें सुलाती है, धुलाती है, नहलाती है। नाक बह रही होती है तो बारहा ये देखा गया मुशाहिदा है कि जिस बहती हुई नाक को देख के सब नफरत करें, बाप देखता है तो हाथ से पोंछ लेता है। आपके साथ भी हुआ होगा, ये आप देखते रहते हैं, रोजाना का मुशाहिदा है। उसको कभी गंदगी महसूस नहीं होती क्योंकि प्यार जो है। लेकिन जब माँ बाप उस मंजिल पर पहुंचते हैं कि अब वो गलाजत करते हैं, अब वो गंदगी करते हैं, तो उनको घर से निकालने का प्लान किया जाता। मैंने तो कुछ ऐसे भी कम नसीब औलाद को देखा है जो हमारे पास आके कहते दुआ करो कि हमारे वालिदैन जल्दी से रुखसत हो जाए,
بہت بہت بوڑھے ہو چکے، بہت محنت کر چکے، پورے گھر والے اکتا گئے ہیں، دعا کریں کہ جلدی سے رخصت ہو جائے۔ کس کے لیے آپ یہ بات کرتے ہیں؟ آپ ذرا سوچیں تو صحیح، جس کو ایک بار دیکھنے سے حج کا ثواب، مقبول حج کا ثواب ملے، آپ اس کے مرنے کی دعا کرتے ہیں، آپ اس کی موت کی دعا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شفا کی دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، دراز عمر بالخیر عطا فرمائے؟ اور جب تک ماں باپ حیات ہے آپ کو وہ نیکی ملتی ہے کہ آپ اس سے بڑھ کر نیکی کا تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ اگر حج کرنا ہے تو 9 ذی الحجہ کو پیسے خرچ کر کے جب تک عرفات نہ پہنچے، محنت نہ کرے، مشقت نہ کرے، حج نہیں ہو سکتا۔ اور حج کر کے بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ حج قبول ہوا، لیکن یہاں تو 1 سیکنڈ ماں کو محبت سے دیکھا، مقبول حج کا ثواب مل گیا۔